اذا بقي من رمضان 10 ایام یدع احدا من اہلہ یطیق القیام الا اقامہ. کہہ رہے ہیں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب رمضان کے 10 دن باقی رہ جاتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو نہیں چھوڑتے تھے جو بھی قیام کی یعنی تراویح اور تہجد کی طاقت رکھتا ہے اس کو لاتے اور اس سے قیام اللیل کرواتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان بچوں کو اللہ کے دین سے جوڑا جائے, اپنی نسلوں کو اللہ کی عبادت کا پابند بنایا جائے, نفلی عبادتوں کی تلقین کی جائے. یہ اگر کوئی بھائی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, بچے بھی ہے, بڑا بھائی اپنے گھر میں ایک احترام اور تقدس کے درجے میں ہے تو اپنے چھوٹے بھائیوں کو اللہ کے دین کی طرف لائے. باپ ہے تو اپنے بچوں کو لائے, باپ ہے اپنے بچیوں کو گھر میں تلقین اور ترغیب دے کر کے آئے. مسجد میں لانے لائق ہے تو مسجد میں لے کر کے آئے, تب جا کر کے اسلام کی تعلیمات ہمارے گھروں کے اندر مضبوط ہوگی. یہ نہیں کہ آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہے اور جو دل کہہ رہا ہے کر رہا ہے, اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے یہ بچے شانت رہو, بچوں کے حوالے سے کوئی فکر نہ ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول اور آپ کی سنت کے خلاف ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ آخری اشرا اس لیے زیادہ قابل قدر ہے, اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے. کیوں؟ اعتکاف کرتے تھے. کیوں؟ کس لیے؟ سال کی تمام راتوں میں ایک عظیم رات ایسی رات ہے جو خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے. اس رات کو پانے کی جستجو اور فکر اتنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اعتکاف اس کے لیے کرتے. کس لیے؟ کہ ہماری قدر کی رات 10 راتیں جا کر کے. اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے رسول کی حکمت یہ بھی ہوتی تھی کہ ہمارے اعمال کا اتنا ہم رمضان میں خوب عمل کیا. اب یہ کہتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم, سنا ہوگا آپ نے کہ جو خاتمہ ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے نا. تو اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان دونوں تینوں اشروں میں آخری اشرہ جو ہے ہمارے جو رمضان کا خاتمہ ہو یہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے ساتھ ہو. اس کے ساتھ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے. ہم آخر کے 2-3 ایام کیا کرتے ہیں آپ بتاؤ؟ سب کا دھن کیا رہتا؟ مارکیٹ میں بنڈی لائے کہ نہیں, ٹوپی لائے کہ نہیں, انڈر ویئر لائے کہ نہیں, گھر میں بچیوں کے لیے کیا بچا ہوا ہے, فون آ رہا ہے وہاں گھوم رہے, سوئی آئے کہ نہیں, شکر آئے کہ نہیں. 2-3 دن جاتا نہیں جاتا, اچھے پورا دھون مارکیٹ میں. عید کے دن گوشت کی چھٹی کیسے کرنی ہے, کسائی والے کو فون کرنا ہے, پورا سارا سب کچھ وہی 4-6 گھنٹے کی تیاری کے لیے. قیمتی ایام جو 3-4 دن آخر کے ہوتے ہیں ہم مارکیٹنگ اور عید کے لیے ضائع اور برباد کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائی. خاتمہ خیر پر ہونا چاہیے, خاتمہ کثرت پر ہونا چاہیے, خاتمہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی کم سے کم کوشش تو کریں ہم کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے ضروری کاموں سے ہو کر کے ہمارے لیے جتنا وقت بچے وہ ضروری کاموں میں اپنا وقت رمضان کے مقدس ایام کے یہ بابرکت لمحات ضائع ہی نہ کریں. اور اگر بچتے ہیں چلو کوئی چیز ٹھیک ہے, کچھ ہم سے غفلت ہو جاتی ہے تو باوجود اس کے ہماری پوری توجہ اللہ کی عبادت اور طاعت کی طرف ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اب عید آنے والی ہے 2-3 دن سے پہلے وہ ہم تو اچھا نیت ہی رہتی ہے نا کہ عید کے بعد سے آزاد ہو جانا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے روزوں کو فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو لوگ متقی کائے نہیں بنتے ہیں. رمضان کے 2 دن پہلے جتنے فجر کی نماز میں تھے عید کے دوسرے دن بھی اتنے رہیں گے, زیادہ ہو جاتے ہیں. صوفی زیادہ ہوتے ہیں. اور آج رمضان میں فجر میں پوری مسجد الحمدللہ بھری ہوتی ہے. اچھی بات ہے کم سے کم. اچھا بتاؤ کتنے لوگ نیت کیے ہیں کہ ہم عید بعد بھی فجر کی نماز پڑھیں گے؟ جو نہیں پڑھتے ہیں فجر رمضان میں پڑھتے ہیں نا, سحری میں اٹھ جاتے ہیں
آسانی رہتی ہے الحمدللہ، اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن نیت اتنے لوگوں کی ہے کہ ہمیں ان رمضان کے بعد بھی فجر کی نماز پڑھنی ہے، جو فجر کی نمازی نہیں۔ اچھا جب نیت درست نہیں ہوگی تو اللہ ہماری مدد کرے گا؟ بولو، نیت صحیح نہیں ہوگی تو اللہ ہمیں، تو یہی ہماری نیت ہی میں فضول ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم مطلب اس نیت سے کہ کیا رمضان ہمارے اندر تبدیلی کا ایک ذریعہ اور سبب بن جائے، اس نیت کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ کیا رمضان کی عبادتیں اس نیت کے ساتھ ہم انجام دیتے ہیں کہ رمضان ہمارے اندر باطنی اور ظاہری ہر طرح سے انقلاب کا، ہمارے اندر تزکیہ، تطہیر اور ہمارے باطن کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے؟ یہ نیت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے نیتوں کو بھی خالص کرو میرے بھائیو، اگر نیت درست ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے، سمجھے نہیں؟ اور جب نیت درست نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو توفیق دینے والا نہیں ہے۔ تو نیت خالص ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے، ارادہ تو اچھا ہو، نیتوں پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کم سے کم یہ تو نیت رکھے کہ ہم جیسے رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گئے رمضان میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ایسے اور نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نیت کے مطابق انہیں توفیق دیتا ہے۔ تو ہم چلیے ابھی تک اگر نیت نہیں درست ہے تو آج تو نیت صحیح کر لیں کہ اللہ جیسے رمضان میں تو عبادتوں کی توفیق دیتا ہے، میری چاہت ہے، میری نیت ہے، میرا دلی ارادہ ہے کہ ایسے غیر رمضان میں بھی ابھی سے موڈ رہتا ہے نا، یہ مہینہ تھوڑا ٹھنڈا کرو، دھندا وندھا رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا کم کرو، پھر عید بار کتنا اپائنٹمنٹ بھی دے رکھے ہوتے ہیں، بھائی رمضان ہے جانے دیں، تھوڑا سا دھندا وندھا ہم لوگ کم کرتے، عید بار لگیں گے ایک دم، فجر بھی چھوڑیں گے، جوہر بھی چھوڑیں گے، عصر بھی چھوڑیں گے، اور پورا سب کچھ دھندے کے ساتھ لگ جائیں گے۔ یہ نیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی کی بہت بڑی دلیل۔ ہم اس میں، آپ سب لوگ داخل ہیں، میں اپنے، تو ہم کم سے کم اپنی نیتوں کو تو اچھا کر کے رکھیں، اپنے ارادوں کو تو پاکیزہ اور عظیم رکھیں، مقدس رکھیں، اور جب نیت نہیں ہوگی تو اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے۔ اللہ سے دعا مانگتے کیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے فجر، جیسے رمضان میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہمارے لیے مشروع ہے، فرض ہے، واجب ہے، ایسے غیر رمضان میں بے عینی اسی درجے میں فرض ہے مسلمان کے۔ تو ٹھیک ہے، دعا تو مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جیسے رمضان میں ہمارے لیے آسانیاں ہو جاتی، کیا ہم نہیں کھا رہے ہیں رمضان میں؟ اللہ ہماری روزیوں میں اور برکت نہیں ڈال دیتا؟ کیا آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، کتنا لوگ بانٹ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کھانے کے انواع و اقسام، بکرے کا گوشت ابھی 2-3 دن ہو جاتا ہوگا نارمل لوگوں کے یہاں، اور ویسے ہفتے میں ایک دن بھاری رہتا ہے، رمضان کی برکت ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بتاؤ؟ تو جب ایسے اللہ کی عبادت کرو گے تو 11 مہینے سب کچھ اللہ ایسے آسان کر دے گا۔ روزیوں میں یہ ہماری فکر ہے، ایک غلط تصور ہے کہ ہم محنت کر کے اپنی روزیاں کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ہماری نیکیوں کی برکت ہوتی ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں، عام آدمی بھی اپنے گھر کے اندر فراوانی اور برکت محسوس کرتا ہے۔ یہ حقیقت اور سچائی ہے۔ مبارک مہینہ تو ہے ہی، پلس ہمارا اللہ سے تعلق، ہمارا اعتماد، ہم نے اللہ کے لیے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بزنس چھوڑا ہو اللہ کے لیے نا، کیونکہ وہ رزاق ہے، روزی وہ دینے والا۔ ایسے پورے سال ہماری فکر ہونی چاہیے کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اس کی بندگی کے لیے ہم تجارت چھوڑ دیں گے، لیکن تجارت کے لیے اس رزاق کو ہم نہیں چھوڑیں گے، رزق کے لیے اپنے خدا کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہماری فکر ہمارے اندر بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بات میری دوسری طرف چلی جا رہی ہے کہ نیتیں ہی نہیں ہے ہماری اپنی اصلاح کی،
فکر ہی نہیں ہے تو ہم دعا کیسے مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے؟ تو اس لیے یہ عظیم عشرہ، میں یہ بنیادی بات یہاں سے آئی، میں کہہ رہا تھا کہ جب ہمارا یہ آخری عشرہ نیکیوں کے ساتھ گزرے گا تو رمضان کا خاتمہ کثرت اعمال کے ساتھ ہوگا، نیکیوں کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، اس عشرے کی راتیں جاگ کر کے گزارنا، اعتکاف کرنا، کمر کس لینا، سب سے دنیا کے جھمیلوں سے کٹ کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو، اعتکاف کیا ہے؟ کیا کرنا؟ ضرور آدمی ضرورت کی چیز بھی، نیکی کا کام بھی نہیں کرتا ہے، اپنے گھر میں کوئی ضرورت پڑ جائے کرنے نہیں جائے گا، کوئی بیمار ہو، بیمار کرسی کتنی بڑی نیکی ہے نہیں جائے گا، ہاں کسی سے ملاقات کرنے نہیں جائے گا، باہر نہیں نکلے گا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے آ کر کے اس نے اپنا سب کچھ دنیا سے کاٹ کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا۔ یہ انسان کی باطن کی اصلاح کا بہت بنیادی ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ اللہ کے رسول کیوں کرتے تھے، اس پر غور کریں ہم کہ 10 دن اعتکاف کی حالت میں رات اور دن اللہ کے گھر سے جڑ کر کے، دنیا سے کٹ کر کے اللہ کی عبادت میں گزارنا، اس لیے کہ ان ایام کی عظمتوں کو سمجھتے تھے، ان ایام کی قیمت کو، قدر و منزلت کو، حیثیت کو پیارے رسول جانتے تھے۔ اور سب سے بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس آخری عشرے کی راتوں میں ایک رات کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، بڑی عظیم رات۔ ربی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اسی میں نازل فرمایا، پوری ایک سورت اس رات کے حوالے سے نازل فرمائی۔ اللہ نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ انسان کے سال بھر کے معاملات کے فیصلے کی رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ انسان گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، سڑکوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے قدر کی رات میں، اور یہ رات اس کے موت اور زندگی کے فیصلے کی رات ہوتی ہے۔ جو تقدیر اولی، سال بھر کی تقدیر کا ریکارڈ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ بندے کے حوالے سے آپ کو کیا کیا کرنا ہے، تو ایک سال کا ریکارڈ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس رات میں فرشتوں کو، اسی میں اس کی روزی روٹی، موت، زندگی، ہاں اس کی زندگی کے سارے معاملات ہاں فرشتے کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے فیصلے کی رات ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمارے بارے میں، ہو سکتا ہے فرشتوں کے حوالے کرنے سے پہلے خیر کی چیزیں ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے، فرشتوں کو حوالے کرنے سے پہلے ہمارے بارے میں خیر اور بھلائی کی چیزیں ڈال دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ بڑی عظیم رات ہے میرے بھائیوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہہ دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی عظیم رات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ تو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، یہ رمضان کی تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کی گناہوں کے کفارے کا سبب ہے، محض اگر کوئی قدر کی رات میں کسی کی تراویح کی اور تہجد کی نماز ٹکرا جائے تو وہ قدر کی رات کا قیام اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قدر کی رات، شب قدر کا قیام اور اس کی تراویح، اگر یہ بندے کو اس رات سے ٹکرا گیا اس کا قیام اور وہ رات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس بندگی اور اس عظیم رات میں قیام کی بنیاد پر۔ کتنی عظیم رات! پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، صحابہ بڑے اہتمام کرتے تھے، اسلاف بڑے اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسی عشرے میں یہ عظیم رات ہے، اس کو پانے کی فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ ساری راتیں آخری عشرے کی اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ علماء نے بخاری کی روایات سے ذکر کیا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ قدر کی راتیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ٹھیک ہے، آدمی کم از کم طاق راتیں اللہ کی عبادت میں گزارے، بہتر یہ ہے اور سنت رسول یہ ہے کہ اعتکاف کرے بندہ۔ اعتکاف کی توفیق سے محروم ہے تو راتوں کو، کوئی ضرور نہیں فجر تک آپ بیٹھے رہو،
آپ تراویح کی نماز مسجد میں پڑھے گئے، گھر پہ کھانا کھائے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 بجے 2 بجے تک، یا آپ 2 گھنٹہ